کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ہمارے ہیں حسین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے سورہ بقرہ میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سناؤ ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کا مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت اور یہی سیدھے راستے پر ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں داخل کیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح آزمایا بھی نہیں اور نہ ہی صبر کرنے والوں کی آزمائش کی، اللہ العظیم نے سچ فرمایا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت قرآن مجید میں بارہا صبر کی اور صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتا ہے اور ان آزمائشوں کا تذکرہ کرتا ہے جو بلندی درجات کا باعث ہوتی ہیں، ان کے درجات بلند کرنے کا سبب ہوتی ہیں۔ جتنی بڑی ہستی ہے اتنی بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش جو کرب و بلا میں آئی، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام حسین کا مقام کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، کہ جنہوں نے سر کٹانا تو قبول کر لیا لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور جو جملہ کہا جاتا ہے، نہ جانے کس کا جملہ، لیکن کمال ہے کہ یزید نے ظلم کی انتہا کر دی، حسین نے صبر کی انتہا کر دی، اور پھر ایسا صابر کہ اپنا تمام خانوادہ، اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر دیں اللہ کے دین کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے اور اپنے نانا کی امت کے لیے، اور دین کی آبیاری اپنے خون سے فرمائی۔ یہ صبر کی انتہا ہے، صبر کی انتہا ہے جو امام علی مقام نے کرب و بلا میں کر کے دکھائی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی قرآن مجید کی روشنی میں صبر کی فضیلت، صبر کرنے والوں کی فضیلت، آزمائش کیا ہے، عذاب کیا ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے آج کے ماحول کے مطابق، اور آزمائشیں کیوں آیا کرتی ہیں اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج بھی پروگرام میں ممتاز علماء کرام ہیں۔ قبلہ علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ قبلہ علامہ حسین مسعودی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اور ممتاز ثنا خواں قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا صبر کی فضیلت کے حوالے سے ہی۔ قرآن مجید بارہا صبر کی فضیلت اور صبر کا تقاضا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کا جو لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا یا رک جانا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں صبر کی اقسام کی یا اس کی شرعی تعریف کی، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کہ جس کا عقل یا شریعت تقاضا کر رہی ہے اور بندہ اس چیز سے رک جائے، ٹھہر جائے۔
ٹھیک۔ اب صبر کو اگر ہم تقسیم کریں تو دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے طبعی طور پہ صبر کرنا، ایک ہوتا ہے بدنی مشقت کے ساتھ صبر کرنا۔ یعنی صبر کا معنی یہ ہو جائے گا کہ انسان کے اگر جسم پہ کوئی تکلیف آئی ہے، اس کو کوئی مشقت محسوس ہو رہی ہے، اس معاملے کے اندر وہ اپنے نفس کو راضی کرے اس بات پر کہ مجھے اس پر صبر کرنا ہے اور شکوہ اور شکایت نہیں کرنا۔ صبر چونکہ اپنے دل کو بھی راضی رکھنا ہے اور زبان کو بھی بند رکھنا ہے شکوہ و شکایت سے۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے پیچھے آیت نمبر 52 آپ دیکھ لیجئے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وہاں پہ اللہ کا ذکر اور شکر کا بیان فرمایا گیا، یعنی ذکر ہے ساتھ میں شکر ہے اور شکر کے ساتھ آگے صبر بیان کیا گیا اگلی آیت مبارکہ میں، اور پھر آگے شہداء کی فضیلتیں، پھر انسانوں کی آزمائش کا ذکر کیا گیا۔ تو یوں ترتیب سے یہ آیات ہیں جو آیت نمبر 152 سے شروع ہو کر پھر آیت نمبر 157-58 تک جا رہی ہیں، اور پھر آگے بیان فرما دیا گیا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ صبر کا معنی ہو گیا رکنا یا اپنے آپ کو روک لینا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق یہ دیکھیں تو ایک شخص وہ ہے کہ جس کو مالی طور پر فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور وہاں پہ اس کو فائدہ بہت اچھا خاصا مل رہا ہے، لیکن وہ کام ایسے ہی سے شریعت روک رہی ہے، منع کر رہی ہے، سود کا لین دین ہے مثال کے طور پر۔ اب اپنے آپ کو روکنا اور اس پیسے سے صبر کر لینا یہ بڑا مشقت والا معاملہ ہے کہ پیسہ آ بھی رہا ہے لیکن روکنا ہے اپنے آپ کو، تو شریعت کا تقاضا یہ کہ یہ کام نہ کرو۔ واہ، یہ صبر ہوا، یہ صبر ہوا اس اعتبار سے کہ شریعت کے اعتبار سے۔ اب ایک معاملہ یہ کہ شریعت اور اللہ کا دین آپ سے کوئی قربانی چاہتا ہے اور اس قربانی کے بدلے ہو سکتا ہے کہ آپ کا مال طلب کیا جائے، جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، سال کے اختتام پر قربانی کا معاملہ ہے ہم کرتے ہیں، یا اس سے بڑھ کر آگے آپ کو اپنی جان جہاد کے طور پر پیش کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ تلواروں کے زخم بھی ہیں، وہاں پہ نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، تو اس وقت یہ نہیں کہنا کہ بھاگ گیا بندہ وہاں سے، بلکہ اس وقت بدنی مشقت جو ملے گی، تکلیف آئے گی، اس پر صبر کرنا ہے آپ کو، مال بھی دینا ہے اور اگر وقت آئے تو اپنی جان بھی دینی ہے، پھر یہ صبر کا معاملہ ہے۔ اور ایسے صابرین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ آ جائے تو اب تمہیں کرنا کیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب صبر بڑا مشکل معاملہ ہے، کہہ دینا آسان ہے صبر، لیکن بڑا مشکل معاملہ ہے، آسان نہیں ہے یہ معاملہ، بہت مشکل مرحلہ، کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ صابرین اور خاشعین کی وہ منزل ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس صبر کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں جب اولاد عطا کی جاتی ہے تو بے آب و گیا میدان، چٹیل میدان کے اندر جہاں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے وہاں پہ جا کے چھوڑنے کا حکم دے دیے جاتے ہیں، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا، آپ کو بیان فرما دیا جاتا ہے بڑھاپے کی عمر میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے، آپ کہتے ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم میں کروں گا، یہ صابرین کا، کیونکہ صابرین ہمیشہ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، نافرمان کبھی بھی صابر نہیں ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مال چلا جانا، آپ کی اولاد کا دنیا سے چلے جانا، سب کچھ ختم ہو جانا، ایون آپ کی جسمانی طور پر بیماری اور مشقت میں پڑ جانا، مگر زبان صابر ہے۔ یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، زبان صابر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر آ جانا، زبان صابر ہے۔ آپ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلیے اور پھر آئیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب وہ دور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، ہمیں مشقت ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، انبیاء کو ستایا گیا مگر مجھے ستایا گیا سب سے زیادہ، تو میری تکلیفوں کو یاد کرو، میری مشقتوں کو یاد کرو۔ اور جب اسی کو ہم اور آگے بڑھا دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی بات کریں، انہیں کس طرح مدینے میں شہید کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کی ہم بات کریں، انہیں کس طرح شہید کیا گیا، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ یہ تمام ہستیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں، شہادت ان کے گھر دستک دے رہی ہے، مگر یہ اپنے صبر کے ذریعے اس شہادت کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے، گلے کٹانے کے لیے تیار ہیں، مگر زبان سے ایک لفظ نہیں کہتے۔ وہ جو شاعر نے بات کہی نا، بات یوں مکمل ہو کہ زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کیا بات۔ مسعودی صاحب، آزمائش اور صبر جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں نے آغاز میں انٹرو میں جو جملہ کہا، کیا یہ حقیقت ہے کہ جتنی بڑی ہستی ہے اتنی بڑی آزمائش ہے؟ کیا آزمائش کے بغیر، صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے منزل پانا؟ بات
تو مفتی صاحب نے بھی کر دی اور پہلے بھی کچھ گفتگو ہماری ہو رہی تھی ہمارے قاری پروفیسر صاحب سے، ہم سب سے. تو بات دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہاں پر پھر آپ نے بڑی ہستیوں کی بات کر دی. تو میں تو ایک چیز کہتا ہوں کہ جسے قرآن میں سیرت حسین ابن علی کو سمجھنا ہو وہ قرآن میں کیسے جا کے سمجھے. تو اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن میں جتنی جگہ پر انبیاء کا ذکر آیا اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، تو حضرت ابراہیم کے واقعے کو پڑھتے جائیے، حسین ابن علی کی کربلا سمجھ میں آتی جائے گی. اللہ، اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہاں سے سمجھ لیے. اور اسی سے ایک آیت بھی سامنے آ گئی جس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا ابھی ہمارے اسحاق بھائی نے، کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت نبینا ابراہیم کی دعا کہاں پر؟ جب حضرت اسماعیل و حضرت حاجرہ کو لے کر کے مکے میں وارد ہو گئے اور وہ چٹیل میدان ہے اور چاروں طرف لقدق میدان ہے صرف آسمان ہے یا پہاڑ ہے، زمین پر نہ کوئی خشک ہے، نہ کوئی تر ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی انس ہے، کچھ نہیں، اور لقدق میدان ہے. اللہ، ایک عجیب میدان ہے وہ. پھر میں کہوں گا کہ ایک کربلا کا میدان ہے، ایک ابھی مکے کا میدان ہے، اور دونوں جگہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں یہاں ساکن کروں گا اپنی ذریت کو. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہے، لیکن یہ معلوم ہے عند بیتک المحرم. تو میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ تیرا محترم گھر یہاں ہے. یعنی جب ضرورت پڑے گی دین کو، اسلام کو، خدا کو، تو پھر اولیاء خدا اور جو مراتب کے طلبگار ہوتے ہیں وہ امتحان کے لیے تیار ہوتے ہیں. بے شک. اور امتحان کے بغیر تو آپ کو بھی اگلی کلاس نہیں ملتی. اللہ، تو آپ کا قانون بھی دنیا کا آج یہی تو ہے کہ امتحان ہو جائے. ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. حضرت ابراہیم سے ہم نے بے انتہا امتحانات لیے اور حضرت ابراہیم نے اپنے امتحانات میں سرفرازی حاصل کی. اور جب سرفرازی حضرت ابراہیم آ گئی تو ہم نے بھی وجد میں آ کے کہا کہ کیا ہے، ہم آپ کو امامت کا منصب واہ 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 عطا کرتے ہیں. واہ. پھر آ گئے حضرت ابراہیم کی طرف سے جواب آ رہا ہے، وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابھی چونکہ پچھلے پروگرام میں ایک سلسلہ تھا نسب کا، تو نسب میں ظالم کو کچھ نہیں ملنے کا، ظالم کے لیے خسارہ ہے. لیکن حسین ابن علی کا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ انی اخرجت لطلب اصلاح امت جدی. میں تو نکل رہا ہوں مدینے سے اس لیے کہ نانا کی امت کی اب اصلاح کا وقت آ گیا ہے. اور پھر میں کہوں کہ جی ہاں، پھر ایک منزل وہ ہے کہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں عزیمت کے ساتھ. کچھ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں رخصت کے ساتھ. صبر کا بھی فرق ہے. صبر وہ بھی تھا کہ جہاں پر کیا ہے، حسین ابن علی نکلے، خود انہوں نے آخر میں آ کے اسی خطبے کے محمد ابن حنفیہ کو کہا، خود کہا کہ اور آخر میں آ کے کہا اور میں صبر کروں گا. یعنی پہلے کہا اصلاح امت جدی، کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور سیرت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، مزاج کیا ہوگا، میری روش کیا ہوگی. کہا سیرت ابی و جدی، میری سیرت میرے بابا کی سیرت ہوگی علی ابن ابی طالب والی، میری سیرت میرے جانا والی ہوگی. کیوں کہ انہی کی. پھر میرا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ معاشرے کو ارتقاء کی طرف لانا میرا مقصود ہے. یہ امتحان حسین ابن علی اس لیے دے رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہے، امت نبی کی اصلاح ہو جائے، اور اس کے لیے خون کی ضرورت آ جائے، اس کے لیے پیاس کی ضرورت ہو، اس کے لیے بھوک ہو، جس قسم کا خوف کا امتحان ہو. تو پھر منزل وہی آئے گی کہ انا للہ قالو. یہ کیا ہے، جب بھی مصیبت آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ. اللہ کا وعد ہے. ہم تو وہیں سے آئے تھے، ہمیں تو وہیں لوٹ کے جانا ہے. ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس تو یہ منزل. لیکن پھر میں کہوں گا صبر کی منزل ایک ہے، اور وہ صبر سے آگے کی منزل شکر کی ہے. حسین ابن علی نے جو عصر عاشور سجدہ فرمایا، یہ صبر کا سجدہ نہیں تھا، یہ شکر کا سجدہ کیا تھا. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب. جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ مسعودی صاحب فرما رہے تھے، صبر کی
انسانیت کی معراج کرب و بلا میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ کیا تربیت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں کہ کربلا میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، یعنی گویا ہر طرح کا صبر ہے، ہر طرح کا، بھوک کا بھی سامنا ہے، بچوں کی قربانی کا سامنا ہے، سر نہیں جھکایا، سر دے دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کربلا اصل میں صبر ہی ہے، واہ، اور کربلا کو صبر کہیں یا صبر کو کربلا کہیں، ہم معنی مترادفات ہیں۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ کوئی اس میں تفریق کرے تو وہ پھر قرآن کو نہیں سمجھ رہا، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور آخر تک جا کر وہ بشر صابرین اذا اصابتہم مصیبہ سے لے کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون تک پوری تشریح صرف اور صرف خانوادہ اہل بیت کی نظر آتی، کیونکہ یہ عملی تفسیر ہے قرآن کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی اگر اس کے اندر فرق کرنا چاہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن نہیں سمجھا۔ نہیں سمجھا۔ کوئی یہ کہے کہ یہ کربلا کوئی واقعہ ہے، کربلا واقعہ نہیں، تفسیر قرآن ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اور جو تفسیر قرآن کو نہ سمجھے اس کی عقل پر حیف، صد حیف، افسوس صد حیف۔ اللہ۔ کیوں؟ یہ کربلا صرف ایک رزم حق و باطل نہیں ہے، کربلا اصل میں ایمان کی وہ معراج ہے کہ جہاں تربیت مصطفیٰ جھلک رہی ہے، اور چہرے پر اور عمل میں اور زبان میں کہیں شکوہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چراغ گل کر دو، جسے جانا ہے وہ چلا جائے، واہ، یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، اللہ۔ تم اگر یہاں پر رکو گے تو تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ آپ نے انسانیت کی بات کی ہے، معراج انسانیت اور فنڈامنٹل رائٹس، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ریسپیکٹ ٹو ہیومینٹی اینڈ ٹروتھ کین بی سین ان کربلا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اور جس کو ڈھونڈنا ہے، جو جواہر خمسہ ہیں، یہ جواہر خمسہ کربلا کے علاوہ کہیں نہیں ملنے ہیں۔ کوئی اگر یہ ڈھونڈے کہ ادھر ادھر مل جائے تو ادھر ادھر نہیں ملیں گے، یہ ان کے قدموں میں ملیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے خون میں، ان کی تربیت میں مصطفیٰ علیہ تحیط و ثنا ہے، اور ان کی تربیت یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ واہ۔ سکھا ہے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ آداب فرزند، بے شک۔ اب قرآن کریم نے صبر کو مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ آپ دیکھیے قرآن کیا سکھلا رہا ہے؟ نماز اور صبر، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور یہ دونوں باتیں ہمیں کربلا کے اندر کیسے نظر آتی ہیں، جو درس کی صورت میں ہے۔ 6 ماہ کا بچہ ہے گود میں، تب بھی کربلا درس دے رہی ہے۔ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، تب بھی کربلا درس دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام علی مقام تنہا ہے، تب بھی کربلا درس دے رہی ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، شکوہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ تمہارے ایک ایک عمل میں جب شکر شامل ہو جائے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تو تمہارے رتبوں کو بڑھائیں گے۔ واہ۔ اور شہیدوں کے لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اے لوگوں، جو تم معاشرے کے اندر یہ سوچتے ہو نا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو نہیں دیکھا، انہوں نے آسودگی کو نہیں دیکھا، انہوں نے آسانیوں کو نہیں دیکھا، اگر یہ حیات ہوتے تو یہ سب کچھ دیکھتے۔ تو شان نزول اس قرآن کا یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شہید کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اور اس کے ابدی زندگی میں ہم نے اپنی وہ محبت اور اپنا وہ پیار دے دیا ہے کہ اسے تو تم سوچتے ہو کہ یہ حیات جاویدانی میں تم یہ سوچتے ہو شاید یہ دنیا سے چلا گیا، ہم نے تو اسے زندگی ایسے دے دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہم سے راضی ہے، ہم ان سے راضی۔ بے شک، بے شک، بہت خوب۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نہیں کوئی زمانے میں حسین ابن علی جیسا، نہیں کوئی
زمانے میں حسین ابن علی جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا، حسین ابن علی جیسا کیا اسلام کو زندہ محمد کے نواسوں نے، کیا اسلام کو زندہ محمد کے نواسوں نے، نہیں کردار دنیا میں حسین ابن علی جیسا نہیں کردار دنیا میں حسین ابن علی جیسا سنایا ہے نیزے پہ اس کربل کے قاری نے، سنایا ہے نیزے پہ اس کربل کے قاری نے، سنا سکتا نہیں کوئی حسین ابن علی جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا، حسین ابن علی جیسا کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین اور محرم الحرام کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن۔ آج ہم بات کر رہے ہیں صبر کے حوالے سے، بالخصوص قرآن مجید کس طرح سے صبر کی فضیلت بیان کر رہا ہے، صابرین کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور یقیناً ہم نے دیکھا کہ یہ آزمائشیں انبیاء کرام پر بھی آتی رہیں اور سب سے زیادہ آتی رہیں، اور پھر ہم کرب و بلا میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت جملہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ صبر ہی کربلا ہے اور کربلا ہی صبر ہے، تو یہ ایک استعارہ بن گیا، کرب و بلا کے ساتھ صبر اس طرح جڑ گیا۔ آج کے معاشرے کے تناظر میں ہم اس کا اطلاق کس طرح دیکھتے ہیں، یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ کہاں صبر کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ وہ مظفر وارسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ کہاں خاموش رہنا ہے، صبر کرنا ہے، کہاں سامنے کھڑے ہو جانا ہے، وہ کون سا مقام ہے، یہ فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صبر کے جو درجات بیان فرمایا گیا ان میں اس بات کو بخوبی ذکر کیا گیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، علامہ صاحب نے بھی، کہ صبر ایک باطنی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی جو بیان فرمایا گیا نا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر سے مدد مانگو
نماز سے بھی مدد طلب کرو. نماز سے مدد تو یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی آزمائش ہے بندہ نماز پڑھے, صلاۃ الحاجت ہے, بارش نہیں ہو رہی نماز استسقاء ادا کرے, ظاہر مدد طلب کرنا ہے اس اعتبار سے. صبر سے بھی مدد طلب کرو, یعنی کوئی آزمائش آ جائے, پریشانی آ جائے, کہیں کوئی مشکل آ رہی ہے, دشمن سامنے آ گیا تو اب ذرا جمع مردی سے کھڑے ہو جاؤ اور دشمن کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرو, صبر کرو اس پر. تو لہٰذا یہ بھی ایک صبر کی کیفیت بیان فرمائے گی. لیکن آگے فرمائے گی ان اللہ مع الصابرین, نماز سے بھی صبر ہے اور نماز سے بھی مدد ہے اور صبر سے بھی مدد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کس کے ساتھ ہوں؟ صابرین کے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز سے بڑا درجہ ہے, بے شک عبادت سے بڑا درجہ ہے. بہت خوب. جو روزہ ہے, بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا, اس کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ روزہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے. نماز تو آپ قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, اندازہ ہو جائے گا ظاہراً عبادت کر رہے ہیں, حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں, زکوٰۃ بندہ دے رہا ہے, اندازہ ہو رہا ہے. روزہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے اور صبر کا نام ہے. اسی طریقے سے انسان کی قلبی کیفیت کیا ہے؟ وہ صبر ایک باطنی کیفیت ہے. اسی وجہ سے فرمائے کہ جو باطن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. واہ. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میں اس سے خوش طبعی کر رہا ہوں, کوئی بات کر رہا ہوں, میرا دل بڑا خوش ہے, میں بڑی جو ہے خوشی کے مزاج میں اس سے باتیں کر رہا ہوں, میرے علم میں نہیں اس کے دل کی کیا کیفیت ہے, جب تک کہ وہ ظاہر نہ کرے. ایک جہاز کے اندر آپ اور میں سفر کر رہے ہیں, دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی مسکرا رہا ہے, کس کو معلوم نہیں کہ جو ساتھ ہمارے بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ کس کیفیت کے اندر اپنے شہر جا رہا ہے. جی ہاں, باطنی کیفیت. باطنی کیفیت تو فرمایا, اسی لیے فرمایا اس کا درجہ بڑا بلند و بالا ہے. اور جب درجہ بلند و بالا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا کہ جب درجہ بلند ہے تو پھر کس کیفیت میں بندہ پہنچے گا تو صابر بنے گا. واہ. جیسے آپ نے ظلم کی بات کی ہے, اگر کوئی شخص ظلم کرنے پہ اترا ہوا ہے اور بندہ دبک کے کونے پر بیٹھ گیا کہ میں تو صبر کر رہا ہوں, بھائی آپ مقابلے پہ آئے ہی نہیں ہیں تو صبر کہاں سے آ گیا آپ کا؟ بے شک. صبر تو اس وقت جب آپ مقابل آ کے کھڑے ہوں گے, جب آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے, جب وہ ظلم کر رہا ہے آپ اپنی طاقت کے ذریعے, زبان سے, قلم سے, اپنے قول سے, اپنے عمل سے, طاقت کے ذریعے اس کو روکیں گے. پھر جب وہ آپ کے ساتھ تکلیف والا معاملہ کرے گا تو صبر آپ کو تب ملے گا. تو اب یہ جو کیفیات ہیں نا, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیات عطا فرماتا ہے. عام مسلمانوں کے لیے تو بیان فرما دیا کہ کوئی شخص فرمایا کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, یہاں تک کہ بخار ہوتا ہے, یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے, تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے پر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. یعنی اس وقت زبان سے شکو شکایت کو ادا نہ کرے. یہ تو عام ایمان والوں کی شان کو بیان کر دیا گیا. لیکن جب آپ آئیے خانواد رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر, تو آپ دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 آپشن تھے نا. بار بار کہا جاتا بیعت کر لیجئے, نہیں تو بیعت نہیں کیجئے تو آئیے مقابلہ کر لیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر بیعت کر لیتے اور رخصت کا راستہ اختیار کر کے, جو شریعت نے باقاعدہ راستہ دیا ہے کہ رخصت کا راستہ آپ اختیار کیجئے اور سکون سے بیٹھ جائیے, یزید جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے, آپ اپنا گھر بچاتے, اپنے آپ کو بچا لیتے, لیکن کیا اللہ کا دین بچ جاتا؟ آج میرے پاس آپ کے پاس جواز کی صورت ہوتی. نواز رسول نے جب رخصت کا راستہ اختیار کیا تو ہم بھی رخصت پہ چلے جائیں, ہمارے پاس ایک دلیل ہوتی. لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے دعوے کرنا آسان ہے, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا اور ان کے مقام کی بات کرنا بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ امام حسین کا نام لینا آسان ہے, جو انہوں نے وہ کام کیا اس کام کو کرنے کے لیے پھر آپ کو اپنا گھر بار بھی قربان کرنا پڑتا ہے, اپنا سب کو لٹانا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کر صابرین کی فہرست میں آپ کا نام پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ جو کیفیات ہے نا, کہ اگر ایک شخص آپ پر ظلم کرنے پر آمادہ ہے اور پھر آپ یہ کہیں میں تو صبر کر کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا, تو یہ صبر تھوڑی ہے. تو نواز رسول کا ایمان تو ہمارے لیے ایک درجہ ہے نا. تو نواز رسول کیا اس طرح خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں, آئے ہیں میدان میں اور کہا کہ ٹھیک ہے سب کو لٹانا پڑے تو لٹا دیا جائے گا, مگر ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی جائے گی, ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا. یہاں میں ایک بات اور صرف ایک مختصر سی عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص ہیں, صحابی ہیں. ان بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ میں صبر کو طلب کروں, اللہ بس مجھے صبر دے دے, اللہ صبر دے دے. گھریلو جھگڑوں میں, کاروبار کی مشکلات میں کہ بندہ کہتا ہے اللہ مجھے صبر دے دے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا, اللہ کے بندے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں اللہ سے صبر مانگ رہا ہوں. فرمایا تو مصیبت کو طلب کر رہے ہیں؟ اللہ, مصیبت کو طلب کر رہے ہیں. تو عرض کہ یا رسول اللہ, ارشاد فرمائیے. فرمایا تو صبر کب کرے گا؟ جب تجھے کوئی مصیبت آئے گی. تو کہا اللہ سے یہ نہ کرو بلکہ اللہ سے یوں دعا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ تعلیم امت ہے عام لوگوں کے لیے, مگر اپنے نواسوں کے لیے حضور کی تعلیم یہ کہ صبر کرنا ہے اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے کہ اللہ کے دین کو تم نہیں بچانا ہے. کیا بات ہے. قبلہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں
نہ صرف جتنے شہزادگان ہیں انہوں نے صبر کر کے دکھایا، آزمائشوں کا سامنا کیا، بلکہ ظلم کا سامنا کیا، اور اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی کئی گنا بڑی فوج کا مقابلہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں بھی، اہل بیت کی خواتین بھی کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ وہ بھی حوصلہ پست نہیں ہونے دے رہی، بلکہ اپنے مردوں کا حوصلہ بن رہی ہیں۔ صبر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا صبر صرف مردوں کے لیے ہے؟ نہیں، کہ آج جو بے صبرا پن ہے، آج صبر ختم ہو گیا معاشرے سے۔ آج بے صبری ہے، ہر چیز بس ابھی مل جائے، جو میرا حق ہے وہ بھی ملے، جو میرا حق نہیں ہے وہ بھی مل جائے۔ یہ جو مشکل آج کھڑی ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی تو ہے، ہر انسان کے پیچھے کچھ قوتیں ہوتی ہیں۔ ہر مرد کے پیچھے کہتے ہیں نا کہ اچھی بلندی کی طرف آپ جا رہے ہیں تو بھی وہی ہے، اور پستی کی طرف جا رہے ہیں تو بھی وہی ہے۔ لیکن یہاں پہ بہرحال معاشرے کے ارتقاء کے حوالے سے، اور کیونکہ خواتین کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی، تو میں کہوں گا کہ اب مردوں کے صبر کو تو ایک طرف ابھی ہم رکھتے ہیں۔ اسلام میں اگر ہم دیکھیں خواتین کے صبر کی منزل ہے، اچھا جب یہ میں نے ایک جملہ کہا تو پھر میں یہ بھی کہوں گا خواتین کے حوالے سے کہ چونکہ آپ کا سوال ہی خواتین پہ تھا اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں جی کہ دیکھیے صبر کے معراج کو خواتین نے حاصل کیا اسلام میں۔ اگر ہم پہلی شہیدہ کو دیکھیں جو کہ ظاہری شہادت جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اگر اسلام میں کسی کو ملی اور خدا نے کسی کے لیے شہادت کا درجہ اول لکھا تو حضرت ام سمیہ کے حوالے سے ہے کہ جو عمار یاسر کی والدہ ماجدہ ہیں۔ جی، پہلی شہادت اسلام کی خواتین کو ملی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اگر میں یوں دیکھوں تو پھر کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کہ سارے جہاں کے مردوں کی نسل خدا نے چلائی تو مردوں سے چلائی ہے، لیکن رحمتاً للعالمین، اللہ حبیب کبریا کی نسل کے لیے انتخاب کیا تو بیٹی کا انتخاب کیا ہے، اور اس بیٹی کو بھی وہ لقب عطا ہو رہا ہے کہ جب ان کا کردار اتنی بلندی پر ہے کہ جو رحمتاً للعالمین کے لیے بھی جب وہ ان کے مزاج کو دیکھتے ہیں، وہ کمسنی کو دیکھتے ہیں اور وہ معاونت کو دیکھتے ہیں، وہ شراکت کار رسالت کی حیثیت سے نظر آتی ہیں تو پھر ام ابیہا کا لقب بھی دیتے ہوئے ملے گا۔ واہ واہ واہ، کہ یہ تو اپنے بابا کی بھی ماں لگتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام اور یہ مرتبہ، یعنی پھر میں خواتین ہی کے حوالے سے، اور ساری زندگی انہوں نے، ماں نے جب صبر کر کے اوج کمال تک دکھایا کہ گھر دیکھیے تو فاقے ہیں مگر کہ بھی تقاضا نہیں ہے یہ ایک دن کا، اور پھر میں کہہ دوں کربلا میں 3 دن کی، اب ہم بھوک و پیاس کی بات کر رہے ہیں اور صبر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہے، میں تو کہوں گا ذرا سا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم ذرا سا 7 بعثت سے 10 بعثت تک آ جائیں تو وہاں پر بھی وہی کردار کہ پورا خانوادہ ہے، ایک دن کا فاقہ نہیں تھا، 3 سال مسلسل شیب ابی طالب، کتنے سال؟ 7 بعثت سے 10 بعثت تک 3 سال پانی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، مراسم نہیں ہے، قید و بند سمجھ لیجئے کہ میں تو کہوں گا کہ اگر مکے میں کربلا دیکھنی ہے تو 7 بعثت سے لے کے 10 بعثت کو دیکھیے آپ کو نظر آ جائے گا، وہاں فاقے ہی فاقے تھے، وہاں پیاس ہی پیاس تھی۔ تو وہ تربیت کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیٹی کو دی، اور بیٹی نے وہ امانت جو ہے اپنی نسل کے حوالے ایسے کی ہے کہ پھر حضرت سکینہ کی صورت میں، اور یہ جتنی بھی شخصیات وہاں پر خواتین میں سے ملتی ہیں، کہیں پر کسی نے آب کا سوال نہیں کیا، یوں کہیے ٹھیک ہے پیاس لگتی ہے پانی کا مانگنا اور ہے، لیکن آپ 2 جہاں کے رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، آپ ہمارے لیے پانی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بے شک پانی اٹھ کر کے خیام حسینی تک آ جائے، اس لیے کہ یہ تو چکی جو چل رہی ہے نا، کائنات کی چکی،
یہ تو سیدہ کی چکی سے چل کہا رہی ہے۔ بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہمیں ہیں۔ پانی سے اور کیا یہی بات بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں، تو وہ پانی کیوں مانگتے؟ اور وہ کوثر پہ ہم نظر رکھتے ہیں، وہ خود کوثر ہیں، کوثر ہیں، وہ خود کیا بات، کوثر ہیں، تو وہ تو سیراب کرنے والے ہیں، وہ پانی کو سیراب کریں۔ کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب اب آخری لمحات ہیں، مشکل مرحلہ، یہ صبر کا مرحلہ تسلیم و رضا کا مرحلہ ہے، اور یہ سب سے کٹھن منزل ہے، کٹھن راستہ ہے۔ یہ صبر کا راستہ آج کے اس دور میں جنہوں نے آپ سب کی باتیں سنی ہیں، تو کوئی بھی چاہتا تو نہیں ہے کہ مشکل آئے، پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، اور اس سے اللہ محفوظ ہی رکھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ تمہیں آزمائے گا، اور یہ آزمائش بلندی درجات کا ذریعہ بنے گی۔ کیسے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے عہد حاضر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرات علماء کرام نے جس خوبصورت پیرائے میں بات واضح کی، اور پھر اس میں ماشاءاللہ مستزاد یہ کہ آپ کے جو تبصرہ اور اس کے اندر عقیدت کے پھول ہیں، اس نے بہت نمایاں کیا ہے صبر کے تصور کو۔ اب تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صبر سے اور قرآن کے درس سے، کربلا کے درس سے، احکامات الہیہ اور احکامات نبویہ سے ہم اخذ کیا کرنے جا رہے ہیں زندگی کے اندر۔ محرم آئے، ہم محض گفتگو کریں اور اس کے بعد ہم اپنی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہ کریں، تو کردار مصطفیٰ اور کردار حسینی کو پڑھنا محض اور اس کو سمجھنا نہیں، تو یہ ناانصافی ہے۔ سب سے بنیادی تربیت نبوت کی اگر ہے جو نبی کو دی گئی ہے تو وہ صبر کی دی گئی، اور نبی جو اپنے گھرانے کو عطیہ دیتا ہے وہ صبر ہے۔ اور یہ صبر و رضا والے اور صبر و رضا کے جو پیکر ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ہم یہ سمجھے کہ یہ عام سے لوگ ہیں۔ بھائی صاحب میں اشارہ کر رہا ہوں اس طرف کہ اس طرح نہ سمجھو، یہ گمان نہ کرو کہ یہ عام سے لوگ ہیں۔ یہ عام سے لوگ نہیں ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جس کربلا کی بات آپ کر رہے ہیں وہ کربلا نور ہے، ہائے ہائے ہائے، اور وہ ناریوں اور نوریوں میں فرق کر کے یہ بتلاتی ہے کہ کون اللہ والا ہے، رسول والا ہے، اور کون جہنمی ہے۔ واہ۔ تم جس دنیا کو تلاش کر رہے ہو، اس دنیا میں کربلا کی اس زمین پر تپتی ریگزار میں تم انتظار کر رہے ہو کہ تمہیں دنیاوی مناصب ملیں گے، تمہیں تو وہ بھی نہیں ملیں گے۔ کیوں کہ تم پر تو اللہ کی اس زمین پر بھی اور آخرت تک لعنت ہی لعنت ہے، کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے دل کو دکھایا ہے۔ فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ بے شک۔ تو جس نے تکلیف دی حسین کو اور پورے گھرانے کو، یہ تو صبر سے تمہاری طرف نہیں دیکھ رہے تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارے اس دجلہ و فرات کی کیا حیثیت ہے، تمہاری ظاہری اس روب اور دبدبے کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا کے ساتھ اللہم ایدہ بروح القدس آتا ہے، بے شک۔ اور ترتیب منزلت کے اندر تمام انسانیت میں اگر کوئی برتر ہے تو حضور کے بعد وہ خانوادہ اہل بیت ہے، کیونکہ یہ وہ خانوادہ ہے جو قرآن کو امانتاً لے کر معاشرے کو دے رہا ہے اپنے کردار کے ساتھ۔ واہ۔ صرف قرآن زبان سے نہیں پڑھوا رہا، نہ حفظ کروا رہا ہے، بلکہ قرآن تمہارے دلوں میں محفوظ کر کے لو انزلنا ھذا القرآن کی عملی تعبیر ہے یہ، اور یہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے کردار حسینی میں سچ، جس کو صداقت کہتے ہو، کردار حسینی میں ایک بات رکھی ہے، اور اس کے بچے بچے میں یہ بات ودیت کر دی ہے، اور ہم نے امانتاً دے دی ہے کہ یہ اللہ والوں کا گھرانہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ سبحان اللہ۔ اور لا الہ کی بنیاد کربلا میں اس لیے مستحکم ہوتی ہے کہ ان کا وضو خون کا ہے، اور ان کا سجدہ قرآن کریم کے بموجب سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کی تعبیر ہے
ان کے سجدے چہروں پر پیشانیوں پر چمکتے ہیں، اور قرآن ان کے لیے کامیابی کا وہ مژدہ ہے کہ پھر کسی انسان کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حسین کون، تم کیا پہچانو گے حسین کون اور خانوادہ حسینی کون؟ پوچھنا ہے تو جاؤ قرآن سے پوچھو، نبی سے پوچھو، نبی کے متوالوں سے پوچھو، اور نہ ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ تمہارے دل میں جو کلمہ جگمگاتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بے شک بے شک، تو بھائی کیا بات، واہ واہ بھائی بہت صابری صاحب، چونکہ آپ خود بھی صابری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خانوادے کو یہ عزت دی ہے کہ آپ ان صابریوں سے متعلق ہیں کہ جنہوں نے عملی طور پر پوری زندگی حضور کی محبت کو اس خوبصورت پیرائے میں صبر کے ذریعے، رضا کے ذریعے اور عملیت پسندی کے ذریعے دنیا کو دکھلا کر یہ بتلا دیا کہ حسینی کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ، مفتی صاحب قبلہ، علامہ صاحب قبلہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور قاری اسد الحق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ سے گزارش ہے کہ کلام بھی پیش کیجیے گا منقبت امام حسین۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ قاری صاحب منقبت امام حسین پیش کریں، میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امام حسین کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں کہ چھری تیز کر لیجئے، پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا ہے ہاتھ ڈگمگا جائیں، ایسا نہ ہو۔ صبر کر کے دکھایا، پھر اس کے بعد منازل طے ہوتی رہی ہیں، اور پھر طائف کے میدان میں نانا نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ جب ان نادانوں نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں، اپنے آقا کو پہچانا نہیں، پتھروں سے لہو لہان کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ خون بہتا، آقا علیہ السلام کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ جبریل امین آئے، اختیار ایسا ہے کہ جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، آپ اگر حکم کریں تو یہ دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں اور یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے صبر فرمایا، فرمایا نہیں، یہ نادان ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہی جد امجد کے صبر کی جھلک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اپنے نانا جان نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی جھلک کرب و بلا میں چشم فلک نے امام حسین کی صورت میں دیکھی ہے کہ جب یزیدی فوج ہے، یزیدی لشکر ہے، تلواریں بے نیام کیے ہوئے، اور سامنے رسول اللہ کا نواسا ہے، رسول اللہ کا جگر گوشہ ہے، اسے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین بھی یقیناً اگر وہاں چاہتے، یہ اختیار رب تعالیٰ عطا کرتا کہ وہ اشارہ کرتے اور دریا کی موجیں امام حسین کے قدموں میں آ کر گرتی، لیکن آپ نے صبر کو ترجیح دی ہے، اور اس صبر کے مقام پر امام نے شکر کر کے دکھایا ہے۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ آپ سے اسی چینل پر انشاءاللہ اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی پروگرام ہمارے ہیں حسین میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ نبی کے دین کا پاسباں کون ہے؟ حسین ہے۔ نبی کے دین کا پاسباں کون ہے؟ حسین ہے۔ علی و فاطمہ کی جان کون ہے؟ حسین ہے۔ انا من الحسین کس کے واسطے کہا
واسطے کہا گیا ہے جس کے حق میں یہ بیان کون ہے حسین ہے جس کے حق میں یہ بیان کون ہے حسین ہے جناب حق کا ترجمان کون ہے میرا نبی جناب حق کا ترجمان کون ہے میرا نبی میرے نبی کا ترجمان کون ہے حسین ہے میرے نبی کا ترجمان کون ہے حسین ہے علی و فاطمہ کی جان کون ہے حسین